فلسطین کے اوپر اگر بات کی جائے، اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے، اس کی ظلم کے اوپر، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس کا سارا ذمہ دار جو ہے ہمارا مسلم کنٹریز ہے اور ہمارے مسلم لیڈر ہے اور ہم لوگ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ لوگ دین کو چھوڑیں گے تو آپ لوگوں کے اوپر یہ لوگ جو ہے غالب آئیں گے اور آپ لوگوں کے اوپر یہ لوگ ظلم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ آپ لوگوں کے خلاف جمع ہوں گے اور اسی طرح جمع ہوں گے جیسے کہ دسترخوان پر کوئی بھی جمع ہوتے ہیں، اسی طرح آپ لوگوں کے خلاف یہ لوگ جمع ہوں گے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ کم ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں، انتم غصاء فغصاء السیل، آپ لوگ جو ہے سیلاب جیسے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ولیکن قذف اللہ فی قلوبکم الوہن، آپ لوگوں کی دلوں میں وہن جو ہے اللہ رب العالمین نے ڈالا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے گھبرانا، موت سے ڈر جانا۔ آج ان کی تعداد کو دیکھیں، ہمارے کو دیکھیں، ہمارا تعداد 1.57 کروڑ، ان کی تعداد 1 کروڑ، پھر بھی وہ لوگ جو ہے ہم لوگوں پر غالب ہے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْغِينَ وَأَخَذْتُمْ أَصْنَافَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سُلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الظُّلَّ لَا يَنزِعُ حَتَّى تُرْجَعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ وَإِلَىٰ جِهَادِكُمْ، آپ لوگوں کے اندر سود پھیل جائے گا، آپ لوگوں کے اندر دنیا کا محبت پھیل جائے گا اور آپ لوگ جو ہے دنیا کی طرف جو ہے رجحان آپ لوگوں کا زیادہ دنیا کی طرف ہوگا، پراپرٹی کے اوپر ہوگا، بینک بیلنس کے اوپر ہوگا اور جہاد کو چھوڑا ہوگا، تو یہ لوگ جو ہے آپ لوگوں پر اللہ رب العالمین جو ہے ایک ذلت جو ہے وہ مسلط کرے گا اور آپ لوگوں سے یہ ذلت نہیں نکلے گا تب تک آپ لوگ دین کی طرف نہ آؤ، آپ لوگ جہاد کی طرف نہ آؤ۔ ہمارا ینگ جنریشن، ہم لوگ کیسے جہاد کی طرف، دین کی طرف جائیں گے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، حدیثوں کو چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا أَحَدُكُمْ فِي الطُّبْرِ الْجُحْدِ لَدَخَلْتُمُوهُ، آپ لوگ ان لوگوں کی تابعداری ایسے کرو گے بالکل اینچ در اینچ، حتیٰ کہ ایک شخص ان میں سے اگر ایک ہول کے اندر جائے نا تو آپ لوگ پھر بھی اس کے پیچھے جائیں گے اور ان یہودی اور نصاریوں کا تابعداری کرو گے۔ ہمارا ینگ جنریشن کو دیکھو، ٹک ٹاکر، زیادہ تر ٹک ٹاکر، ایکٹر، ڈانسر اور زیادہ تر جو ہے انڈین فلم، میوزک، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، یہ سب چیزیں دیکھ کر کرکٹ کے پیچھے وہ جو ہے لگائی ہے اور ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا خون کون چوس رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جو خواہشات ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ سرچ کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس کی پیچھے ہے کون اور ہم لوگ مغلوب کیوں ہے۔ ہمارے مولوی حضراتوں کو دیکھیں، یہ سارا جھوٹے وظائف، جھوٹے خواب لوگوں کو بیان کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ فلسطین والوں کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھے، تو یہ جو ہے اس کا رزلٹ نہیں کرتا ہے اور زیادہ تر یہ کرتا ہے کہ دعا کرے۔ بھائی دعا سے کام نہیں چلتا، اللہ کا جو ہے طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے دعا سے کام چلائے۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتا تھا اور اسباب بھی تھے، اسباب ہم لوگ استعمال نہیں کرتے اور صرف دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسا بھی کر سکتا کہ اسرائیل کو الٹا کرے، امریکہ کو بھی الٹا کرے، اللہ رب العالمین کی طاقت میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کرتے نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ پھر ہم لوگوں پر امتحان نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے اوپر یہ امتحان ہے، ہمارے اوپر یہ امتحان ہے اور ہم جو ہے اس امتحان میں فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسلامک سسٹم ہے اور سیاست والے زیادہ تر کیا کرتے ہیں، آ کر سڑکوں کو بند کرتے ہیں کہ ہم اس کے وجہ سے فلسطین کو آزاد کریں گے۔ ایجوکیشن کی طرف آئے، ایجوکیشن جو ہے سارا ایجوکیشن رٹوں پر مبنی ہے اور رٹے کے اوپر جو ہے پریکٹیکل چیزیں نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے کوئی بھی سائنسدان نکلتا نہیں ہے اور رٹے لگا کر امتحان دے کر پھر نوکری کر، اور ریسرچ نہیں ہے، پریکٹیکل سسٹم نہیں ہے، اس سے سائنسدان نکلتا نہیں۔ اگر نکل جاتا ہے تو پھر اس کا حالت عبدالقدیر خان جیسا ہوتا ہے۔ اس سے ایک اینکر پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کے اوپر افسوس کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کے اوپر افسوس کرتا ہوں جو میں نے اس قوم کے لیے کی ہے۔ اس کے جنازے میں بھی کوئی بھی بڑا آدمی نہیں ہوتا۔ اس طرح زکریا الرازی کو دیکھیے، یہ ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا، اس نے جو ہے ادویات کے اوپر جو ہے اس نے جتنا کام کیا تھا وہ کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ یورپ والے، امریکہ والے جو تھے وہ آ کر میڈیسن اس سے سیکھتے تھے۔ اس نے ایک کتاب لکھا اس کے اوپر، ریسرچ کے اوپر، میڈیسن کے اوپر۔ اس کے وقت کا جو حکمران تھا وہ اس نے بتایا، مسلمان حکمران تھا، کہ اس کا یہ کتاب جو ہے اس کے سر پر اتنا مارو یا یہ کتاب جو ہے یہ پھاڑ جائیں گے، اور یا اس کا جو دماغ ہے یا اس کا جو دماغ ہے وہ پھٹ جائیں گے، حتیٰ کہ اس کو برین انجری ہوا اور وہ اندھا ہوا۔ اسی طرح
جو ہے ابن رشد کو دیکھے سارے کتابیں ان کو مسلمانوں نے جلائی تھی. اسی طرح یعقوب کو دیکھی، یعقوب الکندی آخر عمر میں وہ جو تھا وہ بھیک مانگتا تھا. تو یہ ہمارے ریئیکشن ہے مسلمانوں کے. اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ جو ہے اس پیڑ میں، سائنس کی پیڑ میں بھی فیل ہے، اور جو ایجوکیشن کی حالت میں بھی، اور اسی طرح جو ہے ہمارا اسلامک سسٹم، ہمارا ینگ جنریشن. تو ہمارے اوپر یہود نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ ہمارے اوپر ان لوگوں نے اسٹرگل کی ہے. تقریباً ان لوگوں فلسطین کے اوپر جو ہے 100 سال کا اسٹرگل ہے ان لوگوں کا. یہ اس کا ریزلٹ ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کھلواتے ہیں، اس کی جو ہے اس کے لیے ہم جو ہے چیزوں کو آسان کرتے ہیں. تو ہمارا اسٹرگل اس کے اوپر نہیں ہے، ہمارا جو حالات ہے یہ اس کی، ہم لوگ اس کے بارے میں جو ہے کوشش نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے ہمارے جو فلسطینی حضرات ہیں یہ روز بروز جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے ظلم بڑھتی جا رہے ہیں. اور یہ حالت ہمارے سب مسلمانوں کا آنے والا ہے. اگر ہمارا یہ سسٹم ایسا چلا تو ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا.